بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ مال عطا کیا ہے، اور جتنا اللہ نے کسی کے مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی اس کو ملتا ہے اور مل کر رہتا ہے۔ امیر یا غریب یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن شرط یہ ہے چاہے امیر ہو یا غریب ہو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اس سے اللہ خوش ہوں گے، اور اللہ نے جو اس کے ذمہ حقوق اللہ یا حقوق العباد مالی طور پر لگائے ہیں وہ ان کو ادا کرتا رہے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن اور دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس آدمی کے پاس جتنا مال جس کو دیا گیا ہے قیامت کے دن اس کو ایک ایک روپے کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ یہ مال کہاں سے تم نے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ جب تک وہ جواب نہیں دے سکے گا وہ قیامت والے دن اپنے پاؤں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نہیں رکھ سکے گا۔ تو اس فکر میں نہیں رہنا چاہیے کہ میرے پاس مال کم ہے، بلکہ یہ فکر کرنی چاہیے آیا جو اللہ نے دیا ہے میں اس کے اندر جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں ان کو ادا کر رہا ہوں کہ نہیں، کیونکہ اللہ نے مجھ سے ایک ایک روپے کا سوال لینا ہے۔ جیسے کہ ایک کلاس روم کے اندر ایک شاگرد نے استاد سے یہی سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیسے حساب لیں گے۔ تو استاد صاحب نے اس شاگرد کو جواب دینے کے لیے ایک بہت ہی بہترین انداز اختیار کیا، عجیب طریقہ اختیار کیا اس کو سمجھانے کے لیے۔ استاد صاحب نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور بچوں کے اندر تقسیم کر دیے۔ کسی بچے کو 100 روپیہ دے دیا، کسی کو 75 روپے دے دیے، کسی کو 50 روپے دے دیے، کسی کو 20 روپے دے دیے اور کسی کو 10 روپے دے دیے، اور جس بچے نے سوال کیا تھا استاد صاحب نے اس کو 1 روپیہ دے دیا، اور استاد صاحب نے حکم دیا کہ یہ جو پیسے تمہیں دیے گئے ہیں تم جا کر ان کی مختلف چیزیں خریدو، جو تمہیں چیز ضرورت ہے وہ تم اپنی مرضی سے خریدو، اس کو استعمال کرو، لیکن کل اس کا حساب و کتاب جو میں آپ سے لوں گا وہ فلانی جگہ پر جو نان بھائی کا ہوٹل ہے وہاں پر آپ سے حساب لیا جائے گا۔ تمام بچے کل اس جگہ پر اس ٹائم پر حاضر ہو جائیں۔ تو شاگردوں نے ایسا ہی کیا کہ وہ اپنی استعمال کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں خریدیں اس سے۔ جب اگلا دن ہوا تو جو جگہ استاد صاحب نے بچوں کو بتائی تھی استاد صاحب پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے اور بچے بھی آنا شروع ہو گئے۔ استاد صاحب نے سب سے پہلے اس بچے کو بلایا جس کو استاد صاحب نے 100 روپیہ دیا تھا، اور اس کو حکم دیا کہ آپ یہاں تندور کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اور جس کے اندر آگ بھی جل رہی تھی، آگ شعلے مار رہی تھی۔ فرمایا کہ اس کی منڈیر پر آپ کھڑے ہو جائیں، دونوں پاؤں یہاں رکھیں اور یہاں کھڑے ہو کر آپ مجھے حساب دیں کہ جو 100 روپیہ میں نے آپ کو کل دیا تھا آپ نے کیا کیا خریدا اور کیا کیا چیزیں آپ نے لے کر اس کی استعمال کی۔ تو وہ بتانے لگا کہ اتنے روپے کی یہ چیز لی، اتنے روپے کی یہ چیز لی، یہاں تک کہ بعض دفعہ اس کو بھول بھی جاتا اور اس کو کافی دیر وہاں پر کھڑے ہونا پڑا، اور وہ سوچ سوچ کر بتاتا رہا، یہاں تک کہ بتانے کے اندر اس کی آواز بھی تبدیل ہونے لگی، اس کو پیاس بھی لگنے لگی اور اس کے پاؤں بھی جلنے لگے، لیکن بالآخر آہستہ آہستہ کافی دیر تک وہ وہاں پر رکا رہا اور 100 روپے کا حساب اپنے استاد صاحب کو بتایا۔ اسی طرح دوسرے بچے کی باری آئی جس کو استاد صاحب نے اس سے کم پیسے دیے تھے، 75 روپے دیے تھے۔ اسی طرح تیسرے بچے کی باری آئی جس کو 50 روپے دیے تھے۔ اسی طرح اور بچے کی باری آئی جس کو 20 روپے دیے تھے، اور اسی طرح 10 روپے جس کو دیے تھے اس کی باری آئی۔ سب نے اپنا اپنا حساب و کتاب بتایا۔ بالآخر اس بچے کی باری آئی جس کو استاد صاحب نے 1 روپیہ دیا تھا، اور جس بچے نے استاد صاحب سے سوال کیا تھا اب اس کی باری آئی، اور وہ آیا اور فوری ہی اس 1 روپے کا جو اس نے خریدا تھا وہ بتایا اور فوری وہاں سے چلا گیا۔ اور 1 روپے والا کیا دیکھتا ہے کہ وہ بچے جو اس سے پہلے آئے تھے جن کو کافی دیر وہاں پر رکنا پڑا، کوئی پیاس کی وجہ سے پانی پی رہا ہے، کسی کے پاؤں جل رہے ہیں اور وہ ٹھنڈا پانی ان کے اوپر جو ہے وہ ڈال رہا ہے، تو یہ کیفیت دیکھی تو اس بچے کو سمجھ آ گیا۔ تو استاد صاحب نے سب بچوں کو بتایا، دیکھو قیامت والے دن بھی اللہ رب العزت ایسے ہی لوگوں سے حساب و کتاب لیں گے۔ جس کے پاس مال زیادہ ہوگا اس دن اتنی قیامت کی گرمی کہ سورج ایک نیزے کے برابر ہوگا، اتنی شدت ہوگی گرمی کی، لیکن اللہ کے سامنے وہ کھڑے ہو کر حساب و کتاب دے گا۔ جس کا جتنا زیادہ مال ہوگا
اس کو حساب دینے کے اندر اتنا ہی وقت زیادہ لگے گا، اور جس کے پاس کم مال ہوگا اس کو حساب دینے کے اندر وقت بھی کم لگے گا۔ تو دوستو، یہ ایک بہترین انداز تھا اس استاد صاحب کے سمجھانے کا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ مال کی کثرت کے اوپر نہ لگیں، بلکہ ہم نے قیامت والے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اس کمائی ہوئی رقم کا حساب و کتاب بھی دینا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں جتنا اللہ نے دیا ہے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد اس مال میں سے ادا کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک اور شیئر بھی کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔